نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی 7ویں سورت سورہ اعراف سے متعلق گفتگو ہوگی۔ ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے، اور ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ اعلم بمرادہ۔ پھر فرمایا کتاب انزل الیک، یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تاکہ اس کے نازل ہونے کے بعد آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین، اور آپ اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ فرمائیں۔ انذار کا معنی لوگ کرتے ہیں ڈرانا، ڈرانا نہیں ہے بلکہ آگاہ کرنا ہے۔ آگاہ یہ لفظ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر چلتا ہوا جا رہا ہو اور سامنے گڑھا آ جائے تو اس کو ڈرایا نہیں جاتا بلکہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھنا سنبھل کے، آگے گڑھا آ رہا ہے۔ اور اگر آپ ڈرا دیں گے تو ممکن ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے اس میں گر سکتا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ تو لتنذر کا معنی یہ ہے کہ آپ آگاہ کریں ان کو، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ تو نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اب تمہاری طرف جو کتاب، جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس لیے کہ من ربکم، وہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور دیکھنا اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی اور اولیاء کی پیروی مت کرنا۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کریں۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العالمین نے قیامت میں وزن اعمال کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، کل قیامت کے روز نام اعمال تولے جائیں گے اور وزن برحق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا ترازو اور جس کے عمل بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو حقیقت میں وہی کامیاب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بھاری چیز جسے قرار دیا ہے وہ قرآن کریم ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل ہے، یہ بڑا وزنی قول ہے، اور ظاہر ہے جب اس کے مطابق عمل ہوگا تو عمل بھی وزنی ہو جائے گا۔ فرمایا ومن خفت موازینہ، اور جس کے عمل اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا تھا، اور اس لیے خسارے میں رہے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پھر اسی سورہ میں اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے عقلی دلیل دی، اور عقلی دلیل بھی اپنے رب کو دی جو حقیقی مالک ہے۔ حالانکہ وہ رب جیسا چاہے جب چاہے حکم دے، ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ کہنے لگا قال انا خیر من، میں کیوں اسے سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور یہ تو عقلی بات ہے کہ انسان مٹی کو اگر اوپر سے پھینکا جائے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، اور آگ کو نیچے سے جلایا جائے تو وہ اوپر کی طرف اس کے شعلے اٹھتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں تو بہتر ہوں اس سے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔
لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض امور، بعض احکامات عقل میں نہ بھی آئیں تو من و ان تسلیم کرنے ہوتے ہیں، اسے اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اسے راندہ درگاہ کر دیا تھا اور فرمایا تھا اہبط منہا، چلے جاؤ یہاں سے، انک من الصاغرین، اب تو ذلیل ہی رہے گا۔ قال انذرنی الی یوم یبعثون، ابلیس کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، مجھے ایک مہلت دے دیں قیامت تک۔ کہا جا، تجھے مہلت بھی دیتے ہیں، انک من المنذرین، مہلت دیتے ہیں۔ اور مہلت کیوں لی؟ کہنے لگا فبما اغویتنی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سارا بلیم دے دیا۔ تو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ ہو، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم دیں، اپنی کوئی خامی، اپنی کوتاہی کو تلاش کر کے اس کو درست کرنا چاہیے۔ کہنے لگا لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں تیرے بندوں کو اس طرح گمراہ کروں گا کہ ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اتنی کوشش کروں گا گمراہ کرنے کی کہ تیرا شکر کرنے والے بہت کم ہی ہوں گے، بہت کم ہی ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان ہر ایک پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میرا زور تیرے نیک بندوں پر نہیں چلے گا، سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ میرا زور تیرے الا عبادک منہم المخلصین، میں سب کو گمراہ کر سکتا ہوں، تیرے خالص مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر بھی کیا ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو ابلیس نے جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے ہاں وسوسہ ڈالا تھا شیطان نے، اس لیے تاکہ وہ ان کی ستر کھول دے اور انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اسکن یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام آپ رہیں، انت وزوجک الجنہ، اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہیں، فکلا منہا حیث شئتما، جہاں سے چاہنا کھا لینا، ولا تقربا ھذی الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فتکونا من الظالمین، تو تم تو ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ کیا کہنے لگا؟ وقاسمہما، یہ قسمیں کھانے لگا ان دونوں کے سامنے، آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے سامنے قسمیں کھانے لگا اور کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، اس پھل کو، اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ ان دونوں نے جب کھا لیا، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا، تو کیا ہوا؟ اچانک وہ بے لباس ہو گئے، ان کی ستر کھل گئی، اور وہ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنی ستر کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے انہیں آواز لگائی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں تمہیں منع نہیں کیا تھا، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ یہ شیطان تو کھلا دشمن ہے۔ فوراً ان دونوں نے رب کے حضور اقرار کیا، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا ہے، غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خاص طور سے یہ فرمایا ہے کہ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، کہ دیکھنا ہم نے تمہارے لیے لباس مہیا کیا ہے تاکہ تم اس سے اپنی ستر کو چھپاؤ اور زینت حاصل کرو، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن دیکھنا تقوی والا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ تو کوئی بھی لباس، یہ ایک ہوتا ہے اسلامی لباس لوگ کہتے ہیں اور ایک غیر اسلامی لباس کہتے ہیں، کوئی غیر اسلامی لباس نہیں ہوتا۔
بس آپ کی سطر ڈھک جائے، اور اگر خواتین ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں تو ان کا لباس برقع ہے کہ اس سے ان کی ظاہری خوبصورتی واضح نہ ہو، ان کے جسم کے اعضاء نظر نہ آئے، یہ ان کا لباس ہے۔ تو یہ تقوی والا لباس ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان کی سطر مکمل طور پر ڈھک جائے اور اس کے اعضاء نظر نہ آئیں۔ پھر اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد کے قریب جاؤ تو زینت حاصل کیا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں تو کسی نے سگریٹ باہر پھینکا ہوتا ہے، آخری کش لگا کے مسجد میں آتے ہیں، کسی نے نسوار لگائی ہوتی ہے، وضو خانے میں نسوار پھینک دیتے ہیں، پان گٹکے کی کلیاں وہیں آ کے کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب تم مسجد میں آؤ تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ آؤ، خوشبو لگاؤ، صاف ستھرا لباس پہنو، بدبودار نہ ہو کہ جس سے برابر والے نمازی کو تکلیف ہو۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جب تم نماز میں ہوتے ہو تو اللہ کے فرشتوں کو تمہاری اسمیل سے بدبو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے زینت حاصل کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو اللہ نے جو حلال رزق دیا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اسراف مت کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کیا، جہنمیوں کا ذکر کیا، اور پھر اصحاب اعراف کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ تو تمہارے امتحان کی جگہ ہے کہ تم نے یہاں پر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے اور ٹیسٹ پاس کرنا ہے، اور اس کے بعد کامیابی ہوگی تو جنت اور جہنم مقدر بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا، اور ان کی برائیوں کو واضح کیا کہ کیا کیا برائیاں تھیں، لوطیوں میں کیا کیا برائیاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا کیا برائیاں تھیں، قوم سمود میں کیا کیا برائیاں تھیں، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی کسی قسم کے گناہ میں ملوث تھا، اور کیا کیا اللہ نے انہیں عذاب دیے ہیں۔ وہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ کی تھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہا تھا میں تو رب العالمین کی طرف سے قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں، پیغام دیا ہے تمہارے لیے۔ تو وہ کہنے لگا، درباری اس کے کہنے لگے کیا تم اس کو چھوڑ دو گے، یہ زمین میں فساد پھیلاتا رہے اور تمہارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا رہے؟ کہنے لگا نہیں، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر اس نے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جادوگر آ گئے تو پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ ان الق عصاک، لاٹھی پھینکو، اپنا جو معجزہ ہے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو وہ لاٹھیاں ازدہے، وہ لاٹھیاں سانپ بننے لگیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ سانپ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جادو تھا، وہ رسیاں تھیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے اژدہے نے، وہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس نے ان ساری رسیوں کو نگل لیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واضح ہو گیا اور باطل، جو انہوں نے باطل کام کیے تھے وہ باطل پر ہو گئے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سمجھ گئے کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر وضاحت کی کہ رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے خواہش کی تھی رب ارینی انظر الیک، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، دیکھنا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ اللہ کے نور کی تجلی برداشت نہیں کر سکا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب کچھ افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک، کہنے لگے اللہ تو بے عیب ہے، تیری بے عیبی کا اعلان کرتا ہوں میں، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، وانا اول المومنین، اور میں پہلا مسلمان بنتا ہوں، پہلا مومن بنتا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے، رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تھے تو اپنے بھائی کو اپنا نائب بنایا تھا کہ تم اس قوم کو شرک کی طرف نہیں جانے دینا، لیکن سامری نے، جو اس قوم میں بڑا شاطر شخص تھا، اس نے ہیلے بہانے کر کر لوگوں کو ایک بچڑے کے پرستش کی طرف لگا دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب تشریف لائے تو انہوں نے وہ تختیاں جو اللہ کی طرف سے دی تھیں وہ پھینک دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کے کھینچا اپنی طرف کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اور اس سورہ مبارکہ میں ہے ابن امہ ان القوم استضعفونی، اے میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، یہ قوم مجھے کمزور سمجھ رہی تھی، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتی، فلا تشمت بی الاعداء، اب تم ان دشمنوں کو مجھ پر ہنساؤ نہیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم میں سے نہ بناؤ، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بیان کی، رب اغفر لی ولی اخی، انہوں نے فرمایا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور تو ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے، وانت ارحم الراحمین، اس لیے کہ تو ہی ارحم الراحمین ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس غلطی کا ذکر کیا ہے کہ جب انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، تو انہوں نے ہیلا کیا، اگرچہ ہفتے والے دن نہیں جاتے تھے پورٹ پر، لیکن جمعے والے دن ہی یہ وہ جال ڈال دیتے تھے تاکہ ہفتے کو مچھلیاں اس میں پھنس جائیں اور اتوار کو نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہوں میں سے ایک گروہ وہ تھا جو شکار کے لیے ہیلا کرتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو شکار سے دور رہتا تھا۔ تو اللہ نے ان میں سے ایک کو تو تباہ و برباد کر دیا اور 2 کو بچا لیا۔ کیوں کہ 2 نے، ایک نے تبلیغ کی تھی اور دوسرا خود بچ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم میں بھر دیں گے بہت سے انسانوں کو اور بہت سے جنات کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس لیے کہ ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، لیکن وہ قرآن کریم پر غور و خوض کر کے سوچتے سمجھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہیں آنکھیں دی تھیں لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں تھی، قرآن دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان تھے، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، حق کی بات، قرآن و سنت کی بات سنتے نہیں تھے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اللہ فرماتا ہے یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، جانور کو بھی اللہ نے
دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہوتی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ فرمایا ان کے پاس بھی وہ چیزیں تھیں، لیکن ان کے پاس سوچنے کی صلاحیت بھی تھی۔ فرمایا بل ہم اضل، جانور کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں تھی، ان کے پاس صلاحیت تھی لیکن استعمال نہیں کی۔ فرمایا اب یہ جانور سے بھی بدتر ہیں، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ حق سے غافل ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عقیدے کی بھی اصلاح فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اے پیغمبر ان کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ میرے پاس نفع نقصان کے اختیارات ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے خیر اور بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے غزوے میں دندان شہید ہوئے، تکلیف پہنچی، آپ کو آپ کے رشتہ داروں نے بھی تکالیف دی، حتیٰ کہ طائف کی وادیوں میں آپ کو زخمی کیا گیا۔ فرمایا اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ طائف کی وادی جاتے ہی نہیں، آپ کو اگر علم غیب ہوتا۔ فرمایا ان انا الا نذیر، میں تو آگاہ کرنے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لانے والی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو قرآن کو نہیں سنتے تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن کہتے تھے والغوا فی، شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ یہ قرآن کی باتیں نہ سن سکو۔ اللہ نے ان کی اصلاح کی۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو کان لگا کر سنا کرو، غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی کے ساتھ سنا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ جب تم غور سے سنو گے، سمجھ کر اس پر عمل کرو گے تو یقیناً تم پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔